چیز کیا ہے؟ العجز، تیسری چیز عجز، ہمت ہار جانا۔ عجز کا مطلب ہوتا ہے ہمت ہار جانا، کم ہمت ہو جانا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ آدمی نے کوشش کیا، نہیں کر سکا، نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کام، زندگی کا کوئی کام، دینی کام، دنیاوی کام، شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنے بھی کام انجام دیے جاتے ہیں، کوئی بھی کام آدمی کرنا چاہا، کاروبار کرنا چاہا، فلاں کام کرنا چاہا، دو لوگوں کو آپس میں ملانا چاہا، ہے نا، دو رشتوں کو جوڑنا چاہا جو ٹوٹے ہوئے ہیں، آدمی نے ایک مرتبہ کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا، اس کے بعد ہمت ہار گیا، نہیں اب مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، اب میں یہ کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یہ کم ہمتی نہیں چاہیے، ہے نا، یہ کم ہمتی جو ہے اے اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بیان کر دوں، دنیا کا ایک واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، غالباً میرے علم کے مطابق تیمور لنگ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جیسی واقعہ میں بیان کرنا شروع کروں گا ہم میں سے بہت سارے بھائی فوراً جان جائیں گے میں کون سا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ بڑا مشہور واقعہ، تیمور لنگ جب بار بار بادشاہ تھا، بار بار جب دشمن سے ہارتا رہا نا، شکست کھاتا رہا، تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی کہ میں کوشش کر رہا ہوں، فوج لے کر میدان میں جا رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، مگر پھر بھی میں ہار جا رہا ہوں، میری فوج جیت ہی نہیں رہی ہے، میں جیت ہی نہیں سکتا، میری قسمت میں ہارنا ہی لکھا ہوا ہے، میں جو ہے جیت نہیں سکتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اپنی حکومت سے، اپنے تخت و تاج سے الگ ہو کر کے جنگل میں جا کر ایک غار کے اندر بیٹھ گیا کہ اب میں یہیں مر جاؤں گا مگر جاؤں گا نہیں۔ اب بادشاہی جب چلا جائے، ظاہر سی بات ہے تو فوج تو ویسے بھی کر جائے گی، حکومت ویسے ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اندر بیٹھا رہا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، بعض جگہوں پر مکڑی بھی آیا ہوا ہے، چونٹی ہے، ایک کھانے کی کوئی دانہ لے کر کے جو چونٹی سے بڑا ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، اپنی سوراخ تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، وہ دیوار پر چڑھ رہی ہے، یعنی جو اس کے اندر دیوار بنا ہوا ہے اس پر چڑھ رہی ہے، مگر ظاہر سی بات ہے چونٹی کی وزن سے کہیں زیادہ بڑا دانہ ہے، اب وہ لے کر کے جا رہی، تھوڑی دور پھر گر جا رہا، پھر پلٹ کر وہ آ رہی ہے، پھر دانے کو لے کر چڑھنے کی کوشش کر رہی، پھر آدھے راستے تک جا کر پھر دانہ نیچے گر جا رہا، پھر اس کو نیچے آنا پڑ رہا ہے۔ وہ چونٹی بار بار کوشش کرتی رہی ہے، غور سے دیکھ رہا بیٹھ کر، کیونکہ وہاں پر کوئی کام بھی نہیں ہے اس کو، وہی دیکھ رہا بیٹھ کر کے۔ اب وہ دیکھتے دیکھتے دیکھتا کیا ہے کہ لاسٹ ٹائم، یعنی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ چونٹی جو ہے دانے کو اپنی منزل تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چونٹی جو ہے دیکھو اتنی دیر سے محنت کر رہی تھی، اس نے ہمت نہیں ہاری، کتنی مرتبہ یہ فیل ہوئی، کتنی مرتبہ اس نے کوشش کی، ناکام ہوئی، مگر ہمت نہیں ہاری، وہ کام کرتی رہی اور آخر دیکھو کامیاب ہو گئی۔ اور میں تو انسان ہوں، میرے پاس تو اس سے بہتر دماغ ہے، میں بادشاہ ہوں ایک ریاست کا، میں کیسے ہمت ہار گیا؟ آخر اس نے دوبارہ کوشش کی، گیا فوجوں کو اکٹھا کیا اور اب کی بار جب لڑا تو فتح یاب ہو گیا، جیت گیا ایک نئے جوش کے ساتھ۔ کہنے کا مطلب کیا عزیزان گرامی، کسی چیز کے اندر ہمت مت ہارو۔ اب ایک مرتبہ فلاپ ہو گئے، ایک مرتبہ ناکامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، نہیں، نئے جوش کے ساتھ اٹھو، نئے ارادے کے ساتھ اٹھو، نئی ہمت کے ساتھ اٹھو، اس کام کو دوبارہ کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، انشاءاللہ آپ کامیاب ضرور ہوگے، کیونکہ ہمت آدمی جب ہار گیا نا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمت اگر ہے، گرچہ اس کام میں جو ہے ناکام ہوا، لیکن اگر ہمت ہے تو کچھ بھی ناکام نہیں ہوا ہے، وہ کامیاب بھی ہے، لیکن ہمت جب ہار گیا تو سمجھ لو ہمیشہ کے واسطے ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہمت کبھی بھی ہارنا نہیں چاہیے۔